بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ پارے کے خلاصے کے ضمن میں ہم نے جانا تھا کہ سورہ انفال کی ابتدا اسی پارے سے ہو چکی ہے۔ سورہ انفال کی جو آیتیں گزشتہ پارے کے اخیر میں تھیں ان میں غزوہ بدر سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ اس کے لیے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا قصہ اس میں بیان تھا، اور اس میں پیش آمدہ بعض ایمان افروز واقعات کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی تھی۔ 10ویں پارے کے آغاز میں سورہ انفال کے ہی آیات چلے آ رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر سورہ انفال کی جو آیتیں ابتدا میں ہیں ان میں غزوہ بدر کے محل وقوع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اسے سکون و اطمینان میں اضافہ کا باعث بنا دیا۔ اس پارے میں موجود ارشادات باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یعنی اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے، اور اللہ کی راہ سے وہ روکنے والے تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر فتح و نصرت کے حصول اور ان کی بقا کے لیے خیر خواہی پر مشتمل 6 خطاب موجود ہیں۔ ان کے اندر فتح و نصرت سے روکنے کے لیے شیطان کی چال بازیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور منافقین کی بزدلی کی بھی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سورہ انفال کے اختتام پر مسلمانوں کو جوڑنے والے سب سے مضبوط تعلق اور رابطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو کہ ایک ہی پیغام، ایک ہی ہدف اور ایک ہی مقصد کے خاطر مشترکہ بھائی چارگی ہے، جو کہ دوسرے کسی بھی زمینی رشتے میں موجود نہیں ہے۔ سورہ التوبہ کا آغاز بھی اسی پارے میں ہوا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان عہد و پیمان کی مدت اور جنگ و امن سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور ہم جان لیں کہ اس آیت کے اندر اسلام اور کفار کے درمیان کیے گئے عہد و پیمان کی حفاظت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سورت کے ابتدائی حصے میں وفاداری اور نقض عہد، اسی طرح مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی اور ان سے دوستی کی ممانعت کے احکام سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ استطاعت کی حالت میں اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کریں۔ ساتھ ہی ان کے بعض عقائد باطلہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ تعمیر مساجد کے سلسلے میں صرف اسی صورت میں گفتگو کی گئی ہے، اور اسے اللہ اور روز قیامت پر ایمان کے ساتھ جوڑ کر اخلاص کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ منافق ان خوش قسمت لوگوں میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حسی اور معنوی دونوں طرح سے ان کی قبیل سے نہیں ہوتا ہے۔ اس پارے میں تاریخ کے سلسلے میں ہجری مہینے پر ہی اعتماد کرنے کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہی اصل اور اساس ہے۔ حرمت والے مہینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلامی سال کو، شرعی سال کو لازم پکڑنے کی نشاندہی کی گئی ہے، اور کفار کی طرف سے حرمت والے مہینوں کی بابت کی جانے والی حیلہ سازی والی عادت کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ اس پارے میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی مسلم حاکم کی طرف سے دعوت دی جائے تو مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں بلا تأمل نکل پڑنا چاہیے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنی چاہیے۔ اس پارے میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کی گئی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یعنی صدقے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ علم و حکمت والا ہے۔ شاید اس صورت میں مال کا کثرت سے ذکر کرنا منافقین کی وجہ سے ہے، کیونکہ منافقین کسی بھی طرح مال کے حصول کی کوشش کرتے تھے اور حقوق اللہ سے غفلت برتتے تھے، جیسا کہ بہت سے احبار اور رہبان کا طریقہ کار تھا جو کہ صرف زکوٰۃ نہ ادا کرنے تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ ان مالوں سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے۔ اس پارے میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کو بھاری سمجھ کر معذرت خواہ ہوتے تھے اور بلا عذر جہاد سے رکنے کی اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ اس پارے میں منافقین کے وصف اور ان کے تئیں تیار شدہ وعید اور مومنین کی صفت اور ان کے لیے تیار شدہ نعمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ اپنے دل اور اعضاء کو ٹٹول کر دیکھیں کہ آپ کس گروہ سے زیادہ قریب ہیں۔ اس پارے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں منافقین سے مدد لینے سے روکے جانے کا بیان ہے، کیونکہ وہ صرف بزدلانہ حرکات ہی کرتے جس سے اہل ایمان کی حوصلہ شکنی ہوتی۔ اسی طرح رب تعالی نے آپ کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، یعنی جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ اور میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حد درجہ گرے ہوئے منافقانہ صفت پر تنبیہ کی گئی ہے، اور وہ ہے صدقہ کرنے والوں پر تانا کشی کرنا۔ ایک تو خود خرچ نہیں کرتے اور جو خرچ کرتا ہے ان کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا عصر حاضر کے مسلمانوں کو یہ پڑھ کر تسلی ہونی چاہیے کہ اہل نفاق کے استہزاء سے نبیوں کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی محفوظ نہ تھے۔ یہ اس پارے سے متعلق چند اہم ہدایات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے اور ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔